بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر یقول من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة لم یمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله رواه البهقي في شعب الإيمان۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے آج کی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پاک محبوب علیہ السلام سے سنا، علی اعواد ھذا المنبر، کس حال میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر کے تختوں پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت آپ نے بیان کیا اور میں نے سنا۔ یہاں پر ملا لکاری رحمہ اللہ تعالی ایک خاص نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہی بیان کر دیتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو پھر بھی کافی تھا، لیکن یہ بیان کرنا کہ منبر شریف پر بیٹھ کر، لکڑیوں پر بیٹھ کر آپ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، تو اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو آپ کے قوت حافظہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست قوت حافظہ اور گرفت عطا فرمائی کہ آپ کو اپنی حدیث مبارکہ کے حوالے سے معمولی بات بھی بھولی نہیں بلکہ آپ کو یاد رہی۔ اور دوسرا، اس حدیث مبارکہ کو اس انداز میں بیان کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان منبر شریف بننے کے بعد کا ہے، کیونکہ تقریباً 7 ہجری میں جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 سال گزر گئے تو اس وقت تقریباً منبر تیار کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 ہجری میں منبر شریف بنایا گیا، تو اس کے بعد منبر شریف بننے کے بعد منبر شریف پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اپنی ذات کے لحاظ سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، پھر موت ہی اس کے جنت کے دخول میں رکاوٹ ہے، تو موت کے علاوہ اور کوئی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، نہ کہ جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی ہے۔ ہاں، اگر روکنے والی کوئی چیز انسان کو ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے۔ کیوں کہ جب تک انسان زندہ ہے اس زندگی کے اندر، عالم دنیا کے اندر، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جنت میں داخلہ سے روکنے والی جو چیز ہے وہ تو انسان کی زندگی ہے، نہ کہ انسان کی موت۔ موت تو ایسی چیز ہے جو ایک محب کو اپنے محبوب سے ملانے والی ہے۔ موت تو ایک ایسا پل ہے جس کو بندہ کراس کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو موت جو ہے یہ تو انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہے، نہ کہ انسان کو موت جو ہے یہ جنت میں داخلے سے روکنے والی ہے۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ موت ہی اسے روک سکتی ہے، تو یہاں پر علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اصل میں موت کی طرف اس لیے اشارہ کیا گیا کہ موت جو ہے نا یہ ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ جن لوگوں کی موت ایمان پر نہیں ہوتی تو ان کا حکم جدا ہے، اور جن لوگوں کی موت ایمان پر ہوتی ہے ان کا حکم جدا ہے۔ تو جس وقت موت ایمان پر ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان شروع سے لے کر آخر تک اس کی زندگی نیکیوں میں گزرے اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
جنت میں وہی داخل ہوگا جس کی زندگی ایمان کی حالت میں گزری یا نہیں گزری لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو پھر آگے جنت میں جانے کا امکان ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی مرضی، چاہے تو بلا حساب داخل کرے، چاہے تو حساب لے کر داخل کرے، چاہے تو اس پر اپنی رحمت کرے، چاہے تو اپنا عدل کرے، یہ اس کی اپنی مرضی کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو موت ہے اس کی طرف نسبت کی گئی کہ موت سے پہلے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب موت آ جائے گی، موت کا مرحلہ گزر جائے گا، تو اس مرحلے کے گزرنے کے بعد جو بندہ مومن ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بھی علماء کرام نے اس کی وضاحتیں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال یعنی کہ حدیث مبارکہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کا اپنے ذات کے لحاظ سے فائدہ، یعنی کہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور وہ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَمَن قَرَأَهَا خِينَ يَأْخُذُ مُضْجَعَهُ آمَنَّهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارَ جَارِهِ وَآلِ دُوَيْرَاتٍ خَوْلَهُ، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آمنہ اللہ، اللہ تعالیٰ خود اسے محفوظ رکھتا ہے، علی دارہ یعنی کہ اس کے اپنے گھر کو، ودار جارہ اس کے پڑوسیوں کے گھروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور خالی پڑوسیوں کے گھروں کو نہیں، وآل دویرات خولہ اس کے گھر کے آس پاس جتنے گھر ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے سب کو محفوظ و معمور رکھتا ہے۔ اور وہ محفوظ و معمور ہونا کیا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، آگ نہیں لگتی، چور نہیں آتے، اس قسم کے جو مصیبتیں ہیں، بلائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے اس کے اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کے پڑوسیوں کے گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کے گھر کے آس پاس ارد گرد جتنے گھر ہیں اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کی فضیلت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ و معمون رکھتا ہے۔ اور باقی آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہے، وہ چور والی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، ہو سکتا ہے آگے اس کا بھی ذکر آ جائے تو میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تو یہ جو فضیلت ہے آیت الکرسی کے لحاظ سے، دیکھیں دنیا داری کے ماحول کے اندر بھی رہ کر اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ کو اس ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے تو اس کی دوا چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں کہ آپ کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہو تو پھر ایک تنکے میں بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، کیوں؟ اعتماد ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ آیت الکرسی پڑھے اس کو اعتماد بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر سے آیت الکرسی پڑھے اور ادھر سے اعتماد نہ ہو، وہ کہ نہیں جی نہیں چلو پڑھ تو لیتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب ایمان اس کا پختہ نہیں ہے آیت الکرسی پر، قرآن پر، قرآن کی حفاظت پر، تو پھر یاد رکھیں ایسے لوگوں کے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یقین دے بیڑے پار نہیں، تو یقین ہو تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے، یقین نہ ہو تو پھر جو ہے بیڑا پار نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی پڑھیں، اس کو پھونک ماریں، تو حفاظت کے لیے اپنے دل میں ایمان بھی رکھیں کہ یہ آیت الکرسی میں نے پڑھ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، میرے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر جب یہ ایمان پختہ ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی اور اس کے گھر کی اور اس کے آس پاس جو گھر ہیں سب کی اللہ رب العزت قرآن مجید کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔